السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ عنہا، ان کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہے، والد کا نام مجلل بن عبداللہ بن ابی قیس عامری تھا، اسی لیے ان کو فاطمہ بنت مجلل العامریہ بھی کہتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ العامریہ بھی لکھا ہوگا۔ ان کی شادی حاطب بن حارث کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام حارث تھا۔ اس خاندان نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی اور قریش سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں اپنے حصے کی اذیت بھی اٹھائی۔ یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا اور یہی نام ان کے دادا کا بھی تھا۔ عربوں میں یہ روایت ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کا نام دادا کے نام پہ رکھتے ہیں اور وہ نام پھر ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، پہل کی۔ قریش ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا، یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ آج ہمیں الحمدللہ ہر طرح کا سکون اور امن حاصل ہے، اور جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی کسی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور چھوٹی موٹی جو تکلیفیں آتی بھی ہیں ہمارے عمل کرنے کے راستے میں آتی ہیں، ایمان لانے کے راستے میں نہیں آتی۔ الحمدللہ ہم سب بورن مسلمز ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی اسلام کی نعمت دی، ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا اور اسلام کے مطابق ہماری پرورش ہوئی، ہم نے اذانیں سنی، ہم نے نمازیں پڑھتی دیکھی۔ تو کسی نہ کسی طرح ہمیں بچپن سے ہی اگر کتابوں سے اسلام پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا تو اپنے گھروں میں عمل کرتے ہوئے کسی نہ کسی کو ضرور پایا۔ بعض گھرانے سارے کے سارے عملی مسلمان ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر۔ اس کے برعکس اس دور میں لوگوں کو ایسی سہولت حاصل نہیں تھی اور انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھی طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی۔ آج ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو تکلیفیں تھوڑی بہت آتی ہیں وہ کس پر آتی ہیں؟ عمل کرنے پر۔ مجلل کی دختر سیدہ فاطمہ اپنے خاوند حاطب کے ہمراہ مہاجرین کے قافلے میں شامل ہو کر روانہ ہوئیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ جب وہ سرزمین حبشہ میں صحیح سالم پہنچے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور ایسا اطمینان اور سکون محسوس کیا جو انہیں پہلے میسر نہ تھا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کا دین نہیں چھوڑتا، اللہ کے دین کی خاطر دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نعم البدل اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ دنیا میں وسعتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیا کے فائدوں کی بات ہو رہی ہے، آخرت کا اجر تو اللہ کے ہاں ہے ہی۔ مہاجرین خوشگوار، صاف ستھری اور پرامن زندگی بسر کرنے لگے، لیکن فاطمہ کے خاندان کو تھوڑے عرصے کے بعد ایک غمناک حادثہ پیش آیا جس سے ان کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ ہوا یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کا خاوند قضاء الہی سے وفات پا گیا اور انہیں 2 یتیم بیٹوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا۔ لیکن مہاجرین نے اس غمزدہ خاندان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا اور مطالبے کے بغیر ہی ان کی بھرپور مدد کی، یعنی انہوں نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس سے ایک بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے سیکھنے کو، اور وہ یہ کہ دین کے راستے میں جو ہمارے ساتھی ہوں، اگر ان پر کوئی تکلیف آ جائے، انہیں کوئی مشکل آ جائے تو انہیں تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کسی نہ کسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق ان کے کام ضرور آنا چاہیے، یعنی چاہے وہ اچھا بول ہی کیوں نہ ہو، مالی مدد ہی کیوں نہ ہو، یا کسی بھی طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی کہ جہاں انہوں نے گھر بار چھوڑا وہاں ان کا شوہر بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔
تو بعض اوقات انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی وسعت دے گا، تو پھر یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اور کسی کا دنیا سے جانا، فوت ہو جانا، یہ آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے گھر میں ہو تو بھی کوئی فوت ہو سکتا ہے، اور سفر میں ہو تو بھی، اور کسی اور منزل پہ پہنچے ہو تو بھی. ہر ایک کی موت کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے وقت پر چلتا چلا جائے گا. اس بیچاری بیوہ خاتون نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا اور اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور ان دونوں بیٹوں کی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شرعی احکام کی روشنی میں تربیت کرنے پر توجہ دی. قرآن کریم اور سنت رسول کے مطابق اپنے بیٹوں کی پرورش کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ دلی رغبت تھی کہ اس کے بیٹے احسن انداز میں پروان چڑھیں. ایک ایماندار مومن خاتون کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اور اس کی نسل بہترین ہو، ایمان میں، دین میں، اس سے بھی آگے ہو جس پر وہ خود ہے. وہ اپنے سے بھی آگے ان کو دیکھنا چاہتی ہے، اور جو زندگی میں کمی کوتاہی رہ گئی وہ اپنے بچوں میں پورا کرنا چاہتی. سیدہ فاطمہ کی یہ دلی رغبت تھی کہ اس کے بیٹے احسن انداز میں پروان چڑھیں تاکہ وہ اپنے باپ کا وہ عہد پورا کریں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے وقت اسلام کے ساتھ وابستگی اور اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے کیا تھا. دونوں بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے. سیدہ فاطمہ کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بعض لوگ ان دونوں بچوں کو کمانے میں تگ و دو کے وقت اپنے ساتھ لے جاتے. یعنی مدد کا طریقہ کیا تھا کہ ان کے بچوں کو بھی کام پر اپنے ساتھ لے جاتے تاکہ ان کو یہ دکھایا جائے کہ حلال کمائی کس انداز میں کی جاتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے لیے روانہ ہو چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو ایک قافلہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا. جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو حبشہ کے مہاجرین ہیں، اور ان کے آگے آگے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا: ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، خیبر فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی. یعنی بچپن میں ساتھ رہے تھے، ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، یہ ان کے بیٹے تھے، تو ایک قدرتی محبت تھی، اور عام محبت سے زیادہ محبت اس لیے بھی تھی کہ ان کے گھر میں آپ نے ایک طرح سے پرورش پائی، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت بھی کی. تو جب وہ واپس آئے اور پھر نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ بھی کیا، جب سورت مریم کی تلاوت کی تھی جس کی وجہ سے نجاشی جو تھا وہ مسلمانوں پر مہربان ہوا، تو ان ساری خصوصیات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی. تو ان کے آنے پر، ان کی ملاقات پر وہ بہت خوش ہوئے. اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ جس سے محبت ہو اس سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اس کی ملاقات پر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم محبوب رشتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں ہے نا اور ہم خوش ہیں نا، بس ٹھیک ہے. لیکن چاہے آپ کے بچے ہوں، رشتے دار ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو جس کو آپ اللہ کی خاطر چاہتے ہیں، تو اس کی ملاقات پر خوشی کا اظہار کرنا آپ کو بھی خوش کرے گا اور اس کو بھی خوش کرے گا. اور یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چل رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر موڈ آف کر لیتے ہیں اور شاید وہ اس طرح اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہیں یا بوریت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ خندہ پیشانی والا ہوتا ہے اور کھلے دل والا ہوتا ہے، اور ایسے موقعوں پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کا تو ویسے ہی اجر و ثواب بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ اور ان کے بیٹے کے حق میں دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹے کے لیے خاص طور پر شفا کی دعا کی. مسند امام احمد میں محمد بن حاتب اپنی والدہ سے بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ ام جمیل بنت مجلل نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے میں تیرے ساتھ سرزمین حبشہ سے آئی. جب میرا سفر مدینہ منورہ سے 1 رات یا 2 رات کا باقی رہ گیا تھا، یعنی پہنچنے کے لیے، تو میں نے تیرے لیے کھانا پکایا. پکانے کے دوران میں ایندھن ختم ہو گئے، لکڑی جلاتے تھے تو لکڑی جل گئی اور کھانا ابھی نہیں پکا تھا. میں ایندھن کی تلاش میں گئی تو نے ہنڈیا کو پکڑا اور وہ تیرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، جس سے تیرا بازو زخمی ہو گیا. میں تجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا محمد بن حاتب ہے. یہ میرا پہلا بیٹا ہے جس کا نام میں نے آپ کے نام پر رکھا ہے. یعنی اس کے علاوہ کسی اور کا نام ابھی محمد نہیں تھا.
یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے منہ پر پھونک ماری، تیرے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیرے لیے دعا کی، اور تیرے ہاتھوں پر مسلسل پھونک مارنے لگے اور یہ دعا پڑھنے لگے، اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے رب، اور شفا عطا کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ بچے۔ اور اس کو بار بار پڑھ کر آپ پھونک رہے تھے، تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بیماری کسی بھی قسم کی ہو، کوئی چوٹ ہو، زخم ہو، کوئی بخار ہو، کوئی سر درد ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، آپ کے پاس کوئی کرا رہا ہے یا کسی بھی تکلیف میں ہے تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں اور صرف پیناڈول اور پیراسیٹامول پہ گزارا نہ کریں۔ دوا کا ٹھیک انتظام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دم ضرور کیا کریں۔ چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی عادت ڈال دیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہو تو اللہ کا نام لیں، اس سے کہ ان کو ایک روحانی تسکین بھی حاصل ہوگی، اور یہ ہوگا کہ اب دوا زیادہ بہتر اثر کرے گی کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس سے اٹھی تو تیرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور آپ کے دم کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے فوری شفا حاصل ہو گئی۔ اور ہمیں بھی شفا کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے کہ کوئی تکلیف بچے ہی نہ، وہ امید رکھتے اور یقین رکھتے ہوئے دم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اپنے دل میں کھوٹ ہے نا اور یقین نہیں اور کشمکش ہے کہ پتہ نہیں کچھ ٹھیک ہوگا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ شخص مائنڈ کر جائے کہ دم بھی کیا تھا اور پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں، ٹھیک ہے، ہر تکلیف کے جانے کا ایک وقت ہے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ جلدی جانی چاہیے، دیر سے جانی چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کسی کا دم نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو ضرور پہنچائیں، لیکن اسے پورا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو دل میں بار بار دہرائیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کے دل میں ڈالے گا تو کوئی صحیح چیز دے گا، ورنہ اس کا دماغ بھی پھر جائے گا۔ تو کبھی بھی انسانوں پر بھروسہ نہ کریں اور دعا کرتے ہوئے کہیں کہ یا اللہ بیدک الشفا، شفا تیرے ہاتھ میں، تو ہی مجھے شفا عطا کر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دین اسلام کی بڑی پابند تھی، وہ دینی احکام پر ساری زندگی عمل پیرا رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین۔ ان کا بڑا بیٹا حارث جو تھا، پھر یہ امیر مکہ بھی بنا تھا بعد میں، یعنی جب بچے بڑے ہو گئے اور انہوں نے ترقی کر لی تو وہ مکہ کا امیر بن گیا۔ ابو مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ہم سے حسین بن حارث جدلی نے بیان کیا، جو جدیلہ قیس سے تعلق رکھتے ہیں، کہ امیر مکہ نے خطبہ دیا، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم چاند دیکھ کر حج ادا کریں، اگر ہم خود نہ دیکھ سکیں اور 2 عادل گواہ اس کی گواہی دیں تو ان کی گواہی پر حج ادا کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن حارث سے پوچھا کہ امیر مکہ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ پھر مجھ سے ملے اور کہنے لگے وہ محمد بن حاتب کے بھائی حارث بن حاتب تھے۔ پھر امیر نے کہا تمہارے اندر ایک ایسے شخص موجود ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جانتے ہیں، اور وہ اس حدیث کے گواہ ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ حسین بن حارث کہتے ہیں میں نے اپنے پاس بیٹھے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جن کی طرف امیر نے اشارہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ عبداللہ بن عمر ہیں، اور انہوں نے سچ ہی کہا کہ وہ اللہ کے بارے میں ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر انہوں نے یعنی ابن عمر نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے، یعنی جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ درست ہے۔ چھوٹا بیٹا محمد جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کشتی میں پیدا ہوئے تھے۔ ابو مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد بن حاتب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں کھجوروں والا ایک علاقہ دیکھا ہے، لہٰذا تم اس کی طرف ہجرت کرنے کو جاؤ۔ چنانچہ حاتب اور جعفر رضی اللہ عنہ سمندری راستے کے ذریعے نجاشی کی طرف روانہ ہو گئے تو میں اسی کشتی میں پیدا ہوا تھا۔ یعنی اب ہجرت کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس سٹیج پر ہے اور کیا حالات ہیں، جب موقع آیا تو یعنی یہ خاتون بالکل اپنے آخری دنوں پر تھی تو یہ بھی ہجرت کر گئی۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ آخری دنوں میں خواتین اتنی بیزار ہو جاتی ہیں کہ نماز بھی بیٹھ کے پڑھنے لگتی ہیں، ہجرت تو دور کی بات ہے۔ پھر اسما بنت امیس کے رضائی بیٹے تھے۔ اسما بنت امیس نے محمد بن حاتب کو اپنے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ دودھ پلایا۔ یہ اسما بنت امیس جو تھی یہ جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ تھی اور انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ اسلام میں سب سے پہلے ان کا نام محمد رکھا گیا اور کہا گیا کہ قریش میں سے ان کا نام سب سے پہلے رکھا گیا تھا۔
ان کا پوتا ہے ابراہیم بن محمد بن حاتب، ابو داود میں ان کی روایت موجود ہے. پڑپوتا صالح بن قدامہ بن ابراہیم بن محمد بن حاتب قرشی جمحی مدنی، سنن نسائی میں ان کی روایت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں بھی خیر جاری کر دی. سیدہ اسما بنت سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاندانی پس منظر: نام اسما، باپ کا نام سلامہ بن مخربہ اور خامند کا نام عیاش بن ابی ربیعہ تھا، جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا چچا کا بیٹا تھا. کیا نام تھا؟ عیاش. اور وہ کس کا چچا کا بیٹا تھا؟ خالد بن ولید کا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو جہل کے ماں جائے بیٹے تھے، یعنی ماں کی طرف سے بھائی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جانب سے اپنے صحابہ پر ظلم و ستم ہوتے دیکھا اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا جو کمزور ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، کیونکہ وہاں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی تھی. وہاں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی تھی. آزادی کے ساتھ ہر کوئی اطمینان سے زندگی بسر کرتا تھا، کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. جب مہاجرین کا قافلہ روانہ ہوا تو اسما اور ان کے خاوند بھی قافلے کے افراد میں شامل تھے. وطن سے جدائی بڑی مشکل تھی، لیکن دین سے جدائی اس سے بھی زیادہ مشکل تھی. عادل حکمران نجاشی کے ملک میں سیدہ اسما نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ بن عیاش رکھا. والدین بیٹے کی ولادت پر بہت خوش ہوئے. اس نومولود نے والدین کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا. مکہ معظمہ کی طرف واپسی. پھر سیدنا عیاش اپنے خاندان کے ہمراہ مکہ معظمہ واپس آ گئے. جب سیدنا عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو سیدنا عیاش بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے. جب دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ان کی ماں کی طرف سے 2 بھائیوں ابو جہل اور حارث کو پتہ چلا تو وہ دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ یہ ابھی قباء کے مقام پر تھے جب یہ دونوں پہنچے ہیں. کون کون؟ ابو جہل اور حارث. انہوں نے سیدنا عیاش کو بتایا کہ تیری والدہ نے حلف اٹھایا ہے کہ جب تک وہ تجھے دیکھ نہ لے گی وہ اپنے سر کو تیل نہ لگائے گی نہ سائے میں بیٹھے گی. وہ یہ جانتے تھے کہ عیاش اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے. اصل میں انسان پہ آزمائش اس کی ویکنس کی طرف سے آتی ہے، جو انسان کا کمزور پوائنٹ ہوتا ہے نا وہاں انسان پھسلتا ہے. جب سیدنا عیاش نے ان دونوں کے ساتھ واپسی کا ارادہ کر لیا تو سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں ان دونوں کی دھوکہ دہی اور چال بازی سے ڈرایا کہ تم ان کے پندے میں نہ آؤ، لیکن ان کے دل میں اپنی ماں کے لیے رکت پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا وہ ان دونوں کے ساتھ واپس چل پڑے. انہوں نے واپسی میں دوران سفر ہی دھوکہ دے کر ان کو رسی سے جکڑ دیا اور اسے لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہنچ کر بند کر دیا، قید کر دیا. حالانکہ بھائی تھے لیکن دین کی دشمنی آپ دیکھیں. پھر ایک دن سیدنا عیاش کو موقع ملا اور وہ ان کی قید سے فرار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی اس قید کا پتہ چلا تو آپ 1 مہینہ تک دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھتے رہے، اور اس میں آپ خاص طور پر ان کا نام لے کر، اور بھی کچھ لوگ تھے، ان سب کا نام لے کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو نجات عطا کر، اللہ ان کو نجات عطا کر. پھر ایک دن صبح کی نماز میں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو لوگوں نے پوچھا کہ آج آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ عیاش واپس آ چکا ہے، یعنی اب دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ نام لے کر نماز کے اندر ان کی رہائی کے لیے، ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس کو قنوت نازلہ بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ اسما کے ساتھ اکرام سے پیش آنا. سیدہ اسما اور ان کے خاوند کو یہ شرف حاصل تھا کہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے. یہ پچھلی بہت سی صحابیات کے واقعات میں آپ نے پڑھا کہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے. آپ کتنے زیادہ مصروف تھے، اور آپ کی عبادت دیکھیے تو سب سے زیادہ، آپ کے کام دیکھیے تو سب سے زیادہ. اس کے باوجود جو ہیومن آسپیکٹ ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کرتے تھے. جب یہ عظیم المرتبت مہمان ان کے گھر ہوتے تو سیدہ اسما اس موقع کو غنیمت سمجھتی، آپ سے دینی مسائل دریافت کرتی تاکہ حبشہ کی ہجرت کے دوران میں جن فرمودات رسول سے وہ محروم رہے ان سے ان قیمتی لمحات میں مستفیض ہو سکے، تاکہ محرومی کا کچھ تو مداوع ہو سکے. ایک دفعہ سیدہ اسما نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنی مسلمان بہن کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتی ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ تم اپنی مسلمان بہن کے پاس اسی طرح آؤ جس طرح تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے پاس آئے. یعنی وزٹ کرنے میں یا معاملہ کرنے میں ویسا ہی معاملہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.